بدلے گی عورت تو بدلے جہاں، لے کر ہدایت کا عزم جواں، بدلے گی عورت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی بیٹی جو ہے ضد کرنا جانتی ہے، زبردستی کرنا منوانا جانتی ہے۔ یہ خصوصیات ایسی ہیں جس سے شوہر کا دل نہیں جیتا جا سکتا، اس کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، رشتے میں گنجائش نہیں پیدا ہو سکتی۔ عورت کی طرف سے ضد، سرکشی بالآخر رشتے کو ناکام بنانے کے لیے پورا کردار ادا کرتی ہے۔ اسی ماں نے اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا آپ اس سے دور مت رہنا ورنہ وہ تمہیں بھلا دے گا، اگر وہ تمہارے نزدیک آئے تو تم اس سے اور زیادہ قریب ہو جانا، تم اس کی ناک، کان اور آنکھ کا خیال رکھنا، یعنی تمہاری غفلت اور بے احتیاطی کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ خصوصاً خوشبو کا اہتمام کرنا، شوہر کی ناک کے ذریعے سے اس طرح اس کے دماغ کو راحت پہنچانا۔ ناک کا خیال خوشبو لگا کے کرو گی، اور اسی طرح اپنی زبان کا خیال رکھنا تاکہ تمہارے میٹھے بول اس کے کانوں تک پہنچیں اور اس کو اطمینان اور سکون پہنچائیں۔ اپنی ظاہری حالت کے اچھے ہونے کا اہتمام کرنا تاکہ تم اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاؤ۔ جب وہ تمہیں دیکھے تم اچھی حالت میں نظر آؤ، بالوں میں کنگھی کر کے رکھنا، آنکھوں میں کاجل، سر پہ دوپٹہ اور صاف ستھرا لباس ہو۔ اس ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی ان باتوں کا اہتمام کرو گی تو تمہارا چھوٹا سا گھر جنت کے مشابہ ہو جائے گا۔ تو یہ چند ذرّی ہدایات ہیں جن کو پیش نظر رکھ کے آج کی بچیاں، آج کی خواتین بھی اپنے گھرانوں کو جنت نشاں بنا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو کھلے دل سے قبول کرنے کی توفیق دے کہ ہم پر ہمارے شوہروں کا حق بڑا ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے خواتین ہمیشہ اپنے شوہروں کا نام بہت عزت اور احترام سے لیا کرتی تھی، جیسے ام الدرداء صغریٰ یعنی حضرت ابو الدرداء کی چھوٹی بیوی جو تھیں، جب اپنے شوہر سے کوئی حدیث روایت کرتی تو یہ کہتی تھی حدثنی سیدی، کہ میرے سید، میرے آقا نے مجھ سے یوں حدیث بیان کی ہے۔ رہبان اللیل کی روایت ہے، والیوم 2 پیج 15۔ اور پانچویں خصوصیت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اطاعت شیار ہوتی ہے۔ ہمیشہ ایک مثالی مسلمان خاتون اپنے شوہر کی وفاداری اطاعت شیاری کی صورت ہی کرتی ہے۔ یہ سب سے اہمیت کے حامل طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں شوہر کی جائز خواہشات کا احترام کیا جائے۔ مثال کے طور پر اپنے گھر کو طریقے سے رکھنا، سلیقے سے رکھنا، اسی طرح سے رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، کھانا، لباس اور دیگر معاملات میں، بچوں کے معاملات میں، اسی طرح سے بچوں کے معاملات میں جتنا ایک خاتون خیال رکھے گی اتنا ہی زیادہ آپس کے تعلقات میں ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ تو مسلمان عورت کو اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ شوہر کی اطاعت ایک ایسی اہم عبادت ہے جو جنت میں داخلے کا سبب بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ۔ یہ طبرانی کبیر کی روایت ہے اور حدیث نمبر 1000 ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنیادی فرائض ہیں خاتون کے، جیسے اس نے نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، اسی طرح سے شوہر کی اطاعت کرنی ہے اور اپنے عصمت کی حفاظت کرنی ہے۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل فرائض یہ ہیں. اگر یہ کل فرائض ہیں جن کے ساتھ عورت جنت میں داخل ہو سکتی ہے تو اس میں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ نہیں ہے، اس میں حج کا بھی تذکرہ نہیں، اس میں دیگر بھی بہت سارے احکامات کا تذکرہ نہیں ہے. بہت سے لوگ اس حدیث کو جواز بنا کر خواتین کو تعلیم سے، دین کی تعلیم سے روک دیتے ہیں، مساجد جانے سے روک دیتے ہیں، اور اسی طرح سے سوسائٹی کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے سے روک دیتے ہیں. سوسائٹی کی ترقی سے مراد یہاں پہ مادی ترقی نہیں ہے. میری مراد اس سے یہ ہے کہ معاشرے کو اسلامی بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے جس تعلیم کو سب تک پہنچانے کی ضرورت ہے اس کے لیے ایک مومنہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. وہ جہاں کہیں بھی ہے بہرحال اسے اللہ کے پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچانا ہے. اور اس کے لیے اگر وہ صرف اپنے خاندان تک ہی محدود رہے گی تو ظاہر ہے کہ پھر تو کوئی عورت نہ بچی جو عورتوں کے اندر کام کرے گی. اس کے لیے ہمیشہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آیا ازواج مطہرات نے اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کیا؟ تو اس میں کیا شک ہے. 48 برس تک حضرت عائشہ نے سوسائٹی کی صرف خواتین ہی کو تعلیم نہیں دی، مردوں کو بھی تعلیم دی. یہ رسول اللہ کی حیات کے بعد کی بات ہے. نصف صدی سے زیادہ حضرت عائشہ نے اس دین کی حیات کے لیے، اس دین کی زندگی کے لیے، اس کو آگے تک پہنچانے کے لیے کام کیا تھا. اسی طرح سے حضرت عائشہ کی جو شاگرد خواتین تھیں، اور اسی طرح ہمارے اسلاف میں بے شمار ایسی خواتین کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے اس سلسلے میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا. حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت مر جاتی ہے اور اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگی. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 1854 نمبر پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی جو تصویر ہمارے سامنے رکھی ہے، عورت کا جو کردار ہمارے سامنے رکھا ہے، ایک خوش اخلاق، خوش مزاج عورت کا، خوش اتوار، اچھے طور طریقوں والی مسلمان نیک بیوی کی تصویر ہمارے سامنے رکھی ہے. ایسی عورت دونوں جہانوں میں فلاح پائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو جنت کی بیویوں کے بارے میں بتاؤں؟ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے اللہ کے رسول. آپ نے ارشاد فرمایا، وہ خوب پیار کرنے والی، خوب بچے دینے والی ہیں. وہ ناراض ہوتی ہیں یا ان کا شوہر ان پر غصے ہوتا ہے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، آخری بات، تو کہتی ہیں کہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک آرام کی نیند نہیں سوؤں گی جب تک تمہیں راضی نہ کر لوں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان عورت جو ہے وہ ضدی نہیں ہوتی اور اب انا پرست نہیں ہوتی، کیونکہ انا پرستی سے راستے چھوٹ جاتے ہیں. مسلمان عورت ہمیشہ یہ دیکھتی ہے کہ میرے شوہر کی رضا، میرے شوہر کی خوشنودی کس چیز میں ہے، اور جب تک شوہر کو منا نہیں لیتی اس وقت تک مسلمان عورت چین کی نیند نہیں سوتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان عورت انا کیسے چھوڑ دیتی ہے؟ انا چھوڑ کے، اپنی بات چھوڑ کے، اپنی خواہش چھوڑ کے اپنے شوہر کی بات کو کیسے مقدم رکھتی ہے؟ یہ اس علم کی بنا پر کہ مسلمان عورت جانتی ہے کہ اس پر اس کے شوہر کی اطاعت اور شوہر کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا بڑا درجہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس راستے سے وہ جنت میں جائے گی. پھر اسی طرح سے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی مرد اپنی عورت کو بلائے اور وہ انکار کرے تو آسمان والا اس سے اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے. اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس عورت پر فرشتے لعنت بھیجیں، جو باغی ہے، اپنے شوہر کی نافرمان ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے. تو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ایک عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور شوہر کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اسلام میں شادی کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد عصمت کی حفاظت بھی ہے. اس لیے ایک عورت پر فرض ہے کہ جب اس کا شوہر اسے بلائے تو وہ انکار نہ کرے. پھر ایک عورت کا شوہر اگر ناراض ہے تو ایسی خواتین کو ایسی وعید سنائی گئی ہے جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اس کی عبادت، اس کے نیک اعمال اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے.
یہ بات اس حدیث میں بیان کی گئی ہے جس میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ نیک اعمال قبول ہوتے ہیں۔ ایک وہ غلام جو اپنے آقا کا نافرمان ہو جب تک کہ وہ اپنے آقا کے پاس لوٹ کر نہ آ جائے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ دے دے۔ دوسرے وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو جب تک کہ اس سے وہ راضی نہ ہو جائے۔ اور تیسرے بدمست شرابی جب تک وہ شراب پینے سے تائب نہ ہو جائے۔ ابن حبان کی روایت 5355 نمبر پر ہے۔ تو یہ حدیث جس میں شوہر کی ناراضگی کا حوالہ دیا گیا ان سے متعلق ہیں جس میں بیوی ناحق پر ہو، باطل پر ہو اور شوہر حق پر ہو۔ اگر غلطی شوہر کی ہے اور بیوی حق پر ہے تو پھر معاملہ مختلف ہو جائے گا، لیکن بیوی کو بہرحال اس بارے میں اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ بلا جواز ناراضگی کے اسباب پیدا نہیں کرنے چاہیے۔ ویسے بھی آپ اگر اپنی بات کے سچے ہونے کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں تو ظاہر ہے یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں پر آپ اپنے آپ کو بڑا ثابت کر سکیں۔ آپ کی بات درست بھی ہے، تب بھی مرد کے اوپر فوقیت حاصل کرنے کے لیے مقابلے بازی کی فضا پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے مرد کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ جس کو چاہے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے اور جس کو چاہے یہ اجازت نہ دے۔ ایک مسلمان عورت جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں کسی ایسے آدمی کو داخل ہونے دے جس کا داخلہ اس کا شوہر ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح وہ ایسی جگہ جائے جہاں جانا اس کے شوہر کو ناگوار ہے، یا شوہر کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات مانے، یا اس کے بستر سے الگ رہے، یا شوہر کو اذیت دے۔ اگر شوہر غلطی پر ہے تو بھی اس کے پاس جائے، یہاں تک کہ وہ اس سے خوش ہو جائے۔ وہ اگر اس کو قبول کر لے تو بہت بہتر، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کر لیں گے اور اس کے مقام کو مضبوط بنائیں گے اور اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اور اگر اس کا شوہر اسے قبول نہیں کرے گا تو کم از کم اس نے حتی المقدور کوشش کر لی اور اللہ کی نظر میں وہ بری الذمہ ہو گئی۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے 2770 نمبر پر۔ بیوی کی اطاعت شاری کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ روزے رکھنا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھے گی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں داخل ہونے دے۔ اگر اس کی اجازت کے بغیر اس نے اس کے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دفعہ پھر بتا رہی ہوں کہ اگر اس نے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اس کا آدھا اجر اس کے شوہر کو ملے گا۔ مسلم کی روایت ہے 2370 نمبر پر۔ اسی طرح سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہیں وہ صدقہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، بلکہ صدقے کی بات دور کی ہے، گھر والوں کو ان کی ضرورت کے مطابق خرچ کرنے کے لیے بھی نہیں دیتے۔ اگر شوہر بخیل ہے، وہ اپنے اہل و عیال پر بہت کم خرچ کرتا ہے، تو بیوی کو اس بات کی اجازت ہے کہ حسب ضرورت اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے اس کے علم میں لائے بغیر مال خرچ کر لے، جیسا کہ ابو سفیان کی بیوی ہند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا تھا کہ اللہ کے رسول، ابو سفیان کنجوس آدمی ہیں، مجھے اتنا نہیں دیتے کہ میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو، سوائے اس کے کہ میں اس کے علم میں لائے بغیر کچھ لے لوں۔ تو آپ نے فرمایا معروف طریقے سے تم اتنا لے لو جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو۔ یہ بخاری کی 5364 نمبر روایت ہے، اور اس میں ضروریات میں بیسک نیسیسٹیز آتی ہیں، لگژریز نہیں۔ جو لوگ اپنے لیے خواہشات کو ضروریات کا درجہ دے دیتے ہیں، بہرحال اللہ کے یہاں جو لیمٹس ہیں وہ انہی لیمٹس کو، اللہ اور رسول کے لیمٹس کو قبول کرنا چاہیے۔ تاریخ اسلام میں ہمیں ایسی خواتین ملتی ہیں جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ وضو میں مشغول ہونے والے تو اور بھی بہت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے تو اور بھی بہت ہوں گے، مگر ان سے زیادہ میں نے اللہ سے ڈرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ جاتے، دعا کے واسطے ہاتھ اٹھاتے، دیر تک روتے رہتے تھے، حتیٰ کہ نیند کا غلبہ ہو جاتا، آنکھ لگ جاتی، پھر جب آنکھ کھلتی اسی طرح روتے رہتے اور دعا میں مشغول ہو جاتے۔
خود بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھیں اور بادشاہ نے انہیں بہت سارے ہیرے جواہرات اور اسی طرح سونا اور بہت کچھ عنایت کر رکھا تھا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی سے کہا دو میں سے ایک چیز کو اختیار کر لو, ہیرے جواہرات اور زیورات بیت المال میں داخل کر دو یا مجھ سے جدائی اختیار کر لو. مجھے یہ چیز ناگوار ہے کہ میں اور یہ مال ایک گھر میں اکٹھے رہیں. بیوی نے عرض کیا کہ یہ کیا چیز ہے, چند سونے کے ٹکڑے, میں ان جواہرات کو چھوڑ سکتی ہوں لیکن آپ کو نہیں چھوڑ سکتی. یہ کہہ کر سب مال بیت المال میں داخل کروا دیا. بدلے گی عورت تو بدلے جہاں.